الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل منكم من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستو، یہ زمانہ جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں بہت ہی زیادہ پرفتن، ہر طرف فتنے ہی فتنے، اور سارے فتنوں کا رخ مسلمانوں کی طرف، ایمان والوں کی طرف، اور ایمان والا محسوس بھی کر رہا ہے، مسلمان محسوس بھی کر رہا ہے کہ ہمارے دشمن ہمیں تباہ کرنے، برباد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم، عام طور سے عام مسلمانوں کو، کہ دشمن اس کی بری نظر کس پر ہے، دشمنوں کی بری نظر کس پر اٹکی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، کس راستے سے دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں سے ان کے اسلام کو، ایمان کو چھیننا چاہتا ہے۔ ویسے کئی راستے ہیں، بنیادی طور پر اگر غور کیا جائے وہ چند راستے ہمیں سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ ایک تو دشمن کی بری نظر مدارس پر، مکاتب پر، جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، دین پڑھایا جاتا ہے، ایمان سکھایا جاتا ہے، شریعت بتائی جاتی ہے، تو دشمنوں کی بری نظر مدارس پر، دشمنوں کی بری نظر مساجد پر، جہاں جو پڑھا جاتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، مدارس میں جو سکھایا جاتا ہے مساجد پر،
مساجد میں ان پر عمل ہوتا ہے، تو دشمنوں کی بری نظر مساجد پر اور دشمنوں کی بری نظر علماء پر، جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، مساجد میں عمل کر کے دکھاتے ہیں، جو رہنمائی اور رہبری کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اسلام سکھاتے ہیں، ایمان سمجھاتے ہیں، علماء پر دشمنوں کی بری نظر ہے، اور دشمنوں کی بری نظر خواتین اسلام کے پردوں پر ہیں، ان کے حجاب پر ہیں، ان کی حیا پر ہے۔ یہ سب دشمن کے داخل ہونے کے راستے ہیں، دشمنوں کے حملے کے راستے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم واقع سمجھ گئے اس کو تو پھر ہم اپنا لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک ہی راستہ ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اسلام میں جمنا ہوگا، عملی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ خوشگوار زندگی ملے، خوشیوں والی زندگی ملے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی نقصان نہ ہو، کوئی خسارہ نہ ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتلایا، من عمل منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ تم میں کا کوئی اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے، من عمل صالحا، نیک عمل کرے تم میں کے کوئی، چاہے مرد کرے یا عورت کرے، ہم اس کو خوشگوار زندگی دیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ ہر ایک یہی چاہتا ہے، خوشگوار زندگی چاہتا ہے، فتنہ کوئی نہیں چاہتا، فساد کوئی نہیں چاہتا، سب پیس چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں۔ سکون کی ضمانت اللہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اگر اچھا عمل کرو گے تو ہم خوشگوار زندگی دیں گے۔ کون؟ تم سے کون مراد؟ مرد فقط نہیں، من ذکر او انثی، مرد کرے یا عورت کرے اسے خوشگوار زندگی اللہ دینے والے ہیں۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو ایک ساتھ کئی جگہوں میں بیان کیا۔ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایمان میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں، اچھا عمل کرنے میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، صفات کی زندگی گزارنے میں مردوں اور عورتوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں۔ جیسی صفات مرد اپنا سکتا ہے ویسی صفات عورت بھی اپنا سکتی ہے۔ کئی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو جوڑ کر کے بیان کیا، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ کئی جگہوں میں ایمان والوں کے ساتھ ایمان والیوں کا تذکرہ، اسلام والوں کے ساتھ اسلام والیوں کا تذکرہ، ذکر کرنے والوں کے ساتھ ذکر کرنے والیوں کا تذکرہ، عبادت کرنے والوں کے ساتھ عبادت کرنے والیوں کا تذکرہ۔ کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے جس طرح سے مرد ایمان میں آگے بڑھ سکتا ہے، عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ایمان میں آگے بڑھے، ایمان میں ترقی کرے۔ عورتوں کا یہ مقام کس لیے دیا گیا ہے؟ تاکہ عورت معاشرے کو سنبھالنے میں اس کا ایک رول ہوتا ہے، خاندان کو سنبھالنے میں اس کا ایک رول ہوتا ہے۔ جس طرح سے پڑھنا مرد کی ذمہ
ذمہ داری ہے، پڑھنا عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے اچھی تربیت مردوں کی ہونی چاہیے، بچوں کی ہونی چاہیے، بچیوں کی بھی ہونی چاہیے، یہ سمجھانے کے لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علم کو طلب کرنا ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ تو علم طلب کرنے کا نمبر آتا ہے تو مردوں کے ساتھ عورتوں کو جوڑ کر کے بیان کیا، تو عورتوں کا مقام اس میں سمجھایا گیا ہے، بچیوں کا مقام اس میں بتلایا گیا ہے۔ ماں باپ کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ بچیوں کی بھی فکر کریں، اپنی بچیوں کی، اپنی اولاد کی، اپنی لڑکیوں کی بھی فکر کریں۔ وہ اگر بنے گی تو سماج کو بدلا سکتی ہے، معاشرے کو وہ بدلا سکتی ہے، خاندان کو وہ بدلا سکتی ہے، انقلاب وہ لا سکتی ہے۔ آپ قرآن مجید پر ذرا غور کریں، عورتوں کے ناموں کے ساتھ قرآن کی سورتوں کا نام ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مریم ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ عورتوں کی فضیلت کتنی ہوگی اور کس لیے ہوگی۔ اور اسی طرح سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں جن کا نمبر آتا ہے وہ ایک خاتون کا نام آتا ہے۔ اسلام لانے والوں میں جن کا نام آتا ہے اس میں سب سے پہلا نام اگر دیکھیں تو حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ یہ مقام ملا عورت کو، گویا کہ ایمان لانے والوں میں عورت کا نام پہلا، ایمان کے گواہوں میں، اسلام کے گواہوں میں عورت کا نام پہلے نمبر پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی گھبرا گئے، اپنے جان پر اندیشہ کرنے لگے، ڈر کے مارے واپس جب غار حرا سے آئے بی بی خدیجہ کے پاس تو آ کر کے کیا فرمایا؟ زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، چادر اوڑھاؤ۔ پریشان تھے، یہ فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر اندیشہ ہونے لگا، ڈر ہونے لگا۔ تو اس وقت تسلی کے کلمات کہنے والے کون؟ بی بی خدیجہ۔